انقلاب زندہ باد۔ اور آج میں ایک بات سوچ رہا تھا، انسان اور زندگی کے بارے میں۔ دیکھیے، جیسے کہ ہم سبھی کو پتہ ہے اور ہم سبھی کے آس پاس میں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، پر جو سچ ہوتا ہے ہم اس کو یا تو درکنار کرتے ہیں، یا اس کو اندیکھا کرتے ہیں، یا ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، یا ہم اس پہ وشواس نہیں کرتے ہیں۔ پر یہ جو چیزیں ہیں یہ نیچرل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام بنائے ہیں یہ انسان کو سنبھلنے کے لیے، انسان کو سدھرنے کے لیے، انسان کو احساس دلانے کے لیے یہ چیزیں متعین کی گئی ہیں دنیا کے اندر۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پیڑ پہ جو پتے ہوتے ہیں وہ سال میں ایک بار بدل جاتے ہیں، جو پرانے پتے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی پیڑ ہرا بھرا ہے، پیڑ پہ بہت سارے پتے ہیں، اور اس میں سے کچھ پتے پیلے پڑ جاتے ہیں، کچھ پتے سوکھنے لگتے ہیں، کچھ پتوں کو جگہ جگہ سے وہ خراب ہونے لگتے ہیں۔ ایسے ہی انسان ہے، انسان چھوٹا بھی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہوتا ہے، اس انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ابھی تک اس خدا کا رحم و کرم ہے کہ میں فٹ ہوں، ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے، ان سب نعمتوں سے مجھے نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 ہاتھ دیے، ہاتھ، پیر، منہ، ناک، کان، آنکھ، زبان، دماغ، سب چیزیں بہت الحمدللہ اس خدا کا میں شکر گزار ہوں۔ پر چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، آج انسان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا، اللہ کو ناشکری کرتا ہے کہ 2 پیسے نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے، میرا بہت بڑا کاروبار نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، تو اس کے سے وہ سوچتا ہے کہ یار میں بہت غریب ہوں، میں بہت پیچھے ہوں۔ نہیں، یہ ہم لوگوں کی سوچ بہت غلط ہے۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے گاڑی بنگلے والے لوگ بہت دیکھے ہوں گے، پر آپ لوگوں نے ان کی ریئلی زندگی کبھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ کتنے دکھی ہوتے ہیں، کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں، کتنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ راتوں کو وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چوری چکاری کر کے پیسہ کماتے ہیں، لوگوں کا وشواس توڑ کر کے پیسہ کماتے ہیں، لوگوں جنتا کو لوٹ کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو یہ سب زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل سکون میں ہے، ٹائم پہ دھڑکتا ہے، اور آپ 2 روٹی اپنے پریوار کے ساتھ چین سکون کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ کا پریوار خوش ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کو اس خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت بنایا، ہم فٹ ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ کمزور تو وہ لوگ ہیں جس انسان کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، دماغ میں کچھ بیماریاں ہیں، شریر میں کچھ بیماریاں ہیں، ہر دم دکھی رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، رات دن ہائی پیسہ لگا رہتا ہے، میں لگے رہتے ہیں، تو وہ لوگ بیمار ہیں، دراصل وہ لوگ بیمار ہیں۔ اور میں اپنے دیش کے سبھی بھائیوں سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے دیش کی 140 کروڑ کی جنتا سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، ہم لوگ اگنور تو کرتے ہیں ان سب چیزوں کو کہ موت نہیں آئے گی، پر یہ بات دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، موت ضرور آئے گی۔ آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو بڑھاپے میں آئے گی، 60 سال میں آئے گی، 70 میں آئے گی، 80 میں آئے گی، 90 میں آئے گی، پر بھائی موت ضرور آئے گی۔ اس لیے میں اپنے سبھی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمانداری کا پیسہ کمائیں،
محنت سے کمائیں، جائز کمائیں، اپنے پریوار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں، پڑوسیوں کا بڑوں کا آدر سکھائیں، تہذیب سکھائیں، ایمانداری سکھائیں، محنت کرنا سکھائیں۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کا پیسہ ایک دن آپ کی آنکھ مچ جانے کے بعد آپ کا وہ پیسہ ختم ہو جائے گا، پر آپ کا سکھایا ہوا ہر ایک وہ اخلاق، ہر وہ اچھائی آپ کی اولاد کے اندر رہے گی، تو انشاءاللہ آپ کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا۔ جب آپ کے بچے سے لوگ ملیں گے، وہ اچھے لوگوں میں بیٹھے گا، لوگوں سے اچھا ویوہار کرے گا، لوگوں کا مان سمان کرے گا، تو اس وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا، جنتا یہ نہیں سوچے گی، لوگ یہ نہیں سوچیں گے، رشتہ دار یہ نہیں سوچیں گے کہ ہاں اس کے باپ کتنا پیسہ چھوڑ کے گیا ہے، یا مطلب یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ اس ٹائم صرف آپ کو عزت مان سمان کے ساتھ یاد کیا جائے گا کہ ہاں یار اس کے پیرنٹس نے واقعی میں اپنے بچے کو ایک اچھی تہذیب، اچھے سنسکار دیے ہیں۔ وہ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے، یار کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہی ہوتا، یا کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہی بنے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد اور جیتے جی تو مان سمان عزت سب کچھ دلاتی ہے، اور آپ دنیا میں نہ رہنے کے باوجود بھی تب بھی آپ کو عزت مان سمان دلاتی ہے۔ تو میں اپنے دیش کے 140 کروڑ دیش واسیوں سے سبھی کو یہ مشورہ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ایماندار بنائیں، خود بھی ایمانداری سے کمائیں، محنت کر کے کمائیں، کسی کا دل نہ دکھائے، پڑوسی کا حق کو سمجھے۔ اور دنیا میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے گھر میں ہم لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو، تو دنیا کے پلیٹ فارم پہ ہم کیوں اپنے آپ کو امیر غریب سمجھیں؟ ہاں یہ ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو دیکھیں، جس کو جو مقدر میں لکھا ہے، جتنا لکھا ہے اللہ دیتا ہے، پر بے ایمانی سے کمانا، چوری سے کمانا، کسی کا حق ماننا، کسی کا حق دبانا، کسی کو ستانا، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہ ہمارا قرآن کہتا ہے، نہ ہماری حدیث کہتی ہے، نہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نیک بنو، ایمانداری سے کماؤ، رشتوں کو سمجھو، اپنے پڑوسیوں کو سمجھو، برائی سے بچو، اچھائی کے راستے پہ چلو، یہی زندگی ہے، اور یہی آنکھ مچنے کے بعد کام آتی ہیں، باقی اور سب چیزیں یہیں چھٹ جاتی ہیں۔ تو میں اپنے دیش کے 140 کروڑ دیش واسیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ انقلاب زندہ باد۔ میرا نام انیس سیفی، اوکھلا ودھان سبھا، نیو دلی، عام آدمی پارٹی کا ایک چھوٹا سا کاریہ کرتا۔